صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فی الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. خبردار اور وہ دل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سالم دل اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جمع جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دینے سے ہاتھ روکا، تحقیق اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. اس کے ماتحت اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سب سے منقطع ہو کر ایک اللہ کا کام ہو کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے وہ تعلق رکھنے کی اجازت دے اس سے تعلق رکھا جائے، جس سے وہ تعلق منقطع ختم کرنے کا حکم دیں اس سے منقطع کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر وہ تیرے والدین کوشش کریں اس بات کی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے جس کا تجھے علم نہیں، بس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک سے زندگی بسر کرنا. والدین کافر بھی ہوں مشرک بھی ہوں، بہرحال لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں مخلوق کی اطاعت میں خالق کی نافرمانی لازم آئے وہاں مخلوق کی اطاعت کو چھوڑ دیں اور خالق کی فرما برداری کریں. اگر والدین ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا حکم دیں، شریک کرنے کا حکم دیں تو میں فلا تطیعہما، پھر ان کا کہنا نہ ماننے کا. باقی والدین کافر بھی ہوں مشرک بھی ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھیں اور ان کے حق میں دعا کرتے رہیں، ہدایت کی دعا کرتے رہیں. باقی لیکن اگر کوئی خلاف شرع کام کے حکم دیں تو اس میں کہنا نہیں ماننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ما فی ضمیر بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. نہ پائے گا تو ایسی قوم جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ دوستی رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے رشتہ دار ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان پکا ہو چکا ہے. اس قسم کے حضرات کا سب کے ساتھ تعلق اللہ کے واسطے سے ہوتا ہے. جو خدا کا دوست وہ ان کا بھی دوست ہوگا، جو خدا کا دشمن ان سے یہ دوستی نہیں رکھتے. گویا کہ اللہ کے تعلق کے بنا پر ان کی دوستی اور دشمنی ہوتی ہے. یہ برادری کے ساتھ جہاد ہے، یہ برادری کے ساتھ جہاد ہے. کافر کے ساتھ جہاد آسان ہے مگر برادری کے ساتھ جہاد مشکل ہے.
کافر کے مقابلے میں تو ہتھیار لے کر گئے، یا اس کو جہنم رسید کر دیا یا خود شہید ہو گئے، مگر بے دین برادری کے خلاف نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والا معاملہ ہے۔ مثلا برادری بیاہ شادی میں باجا بجانے پر مجبور کرتی ہے، ہیں، ہم ان سے نہ اتفاق کر سکتے ہیں اور نہ ہتھیار اٹھا کر ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی تعلیم اور اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے مضبوط ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں رہتی۔ اگر ایمان کمزور ہو تو برادری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا دیتی ہے۔ میری معروضات کا آخری نقطہ یہ ہوتا ہے کہ بلے میوہ میوہ رنگی رنگ کہ کامل کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے ان کے کمالات کا عکس پڑتا ہے۔ کوئی فن ایسا نہیں جو ماہر فن کے پاس ایک دو دن بیٹھنے یا کبھی کبھی اس کی ملاقات کرنے سے حاصل ہو سکے۔ یا درزی یا بڑھئی، لوہار، معمار وغیرہ کا کوئی بھی فن ایسا ہے جو مدت مدید کی صحبت استاد کے بغیر حاصل ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کسی نے درزی بننا ہے تو درزی کی آگے نہیں ہے، ایک مدت تک وہ ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ کوئی بھی آپ لے لیں، لوہار ہے، لوہار کا کام ہے، وہ لوہار کا کام سیکھنا ہو تو لوہار کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ آپ جس عقل سے دنیا کے کاموں میں چلتے ہیں اسی عقل سے دین کے معاملے میں کیوں نہیں کام لیتے؟ جس کی صحبت میں اصلاح ہوتی نظر آئے اس کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے رنگ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی نیت نیک ہو، بس محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی تمام۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نیت کا بہت دخل ہوتا ہے اس میں۔ بس اپنے شیخ ہوں، اساتذہ ہوں، جہاں بھی تعلق مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، کوئی واہ مقصد نہ ہو اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی افتخار ہے، جب نماز وہ قریب ہو جائے مجھے بتلانا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو گھر جا کر بھی آرام ہی کرنا ہے، چلو میرے پاس بیٹھ جائیں، انشاءاللہ نماز انشاءاللہ اپنے وقت پر ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ، میں بیمار آدمی ہوں، بس ایسی رات میں رات خان کام میں تھا، وہاں سے 2:30 بجے پہنچاؤں گا، 2:30 بجے بعض دفعہ نیند نہیں آتی، بس ایسے کچھ حوالے چلتے رہتے ہیں۔ اس کی صحبت میں مدت مدید تک رہنے سے رنگ چڑھتا ہے۔ دینی علوم فنون میں بھی یہی ہوتا ہے کہ استاد کچھ زبان سے بیان فرما کر سکھاتا ہے اور کچھ اپنی عقل سے۔ روحانی تربیت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کامل کبھی کچھ ارشاد فرما کر اور کبھی اپنے عمل کے ذریعے طالب کی تربیت فرماتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان من کل الوجوہ سالم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کامل کے ساتھ عقیدت، ادب اور اطاعت ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، مگر جن کے اپنے اندر ایمان نہ تھا، آپ سے عقیدت نہ تھی، ادب سے اطاعت نہیں کرتے تھے، آپ کی صحبت بھی ان کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی۔ صحیح دستاں قسمت راج جیسود ادرہ برے کامل کے خضر از آب حیوان تشنا میار سکندر رام۔ اس قسم کے بدقسمت لوگوں کے متعلق قرآن کا ارشاد ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔
ترجمہ: آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے بس اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا۔ یہ منافقین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی شریف میں آپ کی خدا میں نماز پڑھنے والے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا یاغنا ہے، اور یعنی ایمان، عقیدت، ادب، طاعت نہیں تھا، تو آپ کی صحبت ان کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے اپنے دونوں مربیوں کے ہاں یہی دیکھا، عقیدت، ادب اور اطاعت کرنے والے چند دنوں میں جھولیاں بھر کر لے گئے، اور جنہوں نے عقیدت، ادب اور اطاعت نہیں کی وہ ساری عمر صحبت میں رہ کر بھی محروم ہے۔ اینٹ اگر بھٹے میں ڈالی جائے اور نہ پکے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پلی کہلاتی ہے، یہ پلی، ہاں پلی کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پلی سے کچی اینٹ اچھی ہوتی ہے، وہ بارش کے مقابلے میں بارش کا مقابلہ پلی سے زیادہ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے ہاں لے جائیں تو وہاں سے پک کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ تجارت، ملازمت، زراعت، سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے۔ دیکھو کہ نئے کلمات مجھے اللہ نے توفیق بخشی، یہ 10 جلدیں ہیں اس کی مقال میں، میرے اس نکل کی ایک جلد میں 2 حصے ہیں، یہ 10 حصے، اللہ کا شکر ہے بالاستیاب الحمدللہ، علماء کرام کی خدمت میں الحمدللہ سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہ بہت سے مجالس ہیں ان میں دوسری مجلس کی تشریح ہوتی ہے۔ اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں رکھ کرتا رہتا ہوں، بلکہ اکثر بیانات میں رکھ کر دیتا ہوں، لگ رہی توفیق سے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا کا نام۔ ہم صرف کاروبار کو دنیا کام کرتے ہیں تو پھر میں کروں، پھر اس میں سمجھتے ہیں یہ کوئی دینہ کام نہیں، دنیا کام ہے، اس میں پھر چاہے پھر وہ دیکھو غلط طریقے اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ دین سمجھ کریں گے، کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ ہمارے تجارت، ملازمت، سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ حلال کی روٹی کما کر خود بھی کھائیں اور بھی بچوں کو کھلائیں۔ اکرم لقمہ حلال، یہ بھی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نا۔ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاکیزہ مال کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ الحمدللہ عمل صالح میں لقمہ حلال کا بہت دخل ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ جہاں تک اپنی کوشش پوری ہو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کوشش کیا کریں حق تلفی سے بچا کریں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اصلاح نہ ہو، بالکل اچھے ماحول میں بھی رہ کرنے بعض دفعہ حق تلفی کر جاتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ میں نے خود سنا بعض یہ لفظ سنا، یہ بہنیں اگر یہ اپنا حق لے کر چلی گئیں تو ہمارے گھر میں کیا لینے آئیں گی؟ یہ میں نے خود سنا ہے۔ اللہ کے بندو، بہنوں کا حق، یعنی بہنوں کی حق کھا کر پھر بہنوں کو کچھ دیں، یہ آپ نے کیا خدمت کی ہے؟ لگا خدمت یہ ہے آگے نا ان کا ایک پائی ادا کریں، اور پھر وہ گھر میں آئیں، پھر اپنی جیب سے ان کی خدمت کریں حسب توفیق، یہ خدمت ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
پکاروں ہیں یہی ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پلا رکھے اللہ تعالیٰ نے. تو بہنوں کا حق ہے وہ ادا کر دیے جائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے. بہرحال کوشش کرنی چاہیے اس بارے میں جہاں تک ہو سکے. میرے پاس ایک نوجوان تلمبا سے ایک نوجوان ملنے کے لیے آئے. وہ کہنے لگے میرے والد صاحب ملیشیا میں تبلیغ جماعت میں 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے مجھے نصیحت کی کہ میں تبلیغ جماعت میں 7 مہینے کے لیے جا رہا ہوں. اگر میرا اللہ تعالیٰ کے اس نیک راستے میں انتقال ہو گیا تو یہ میری بیٹیاں ہیں اور آپ کی بہنیں ہیں, ان کا پورا حق ادا کر دینا. اور ہوا ایسے ہی کہ بیچارے وہ ملیشیا میں سفر کر رہے تھے اور جماعت میں تبلیغ جماعت میں سفر کر رہے تھے, بس وہی ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے ہیں اب حالانکہ ظاہری طور پر بیچارے آگے وہی اپنے کاروبار کرنے والے اور ملازمہ کرنے والے. وہ تلمبے سے میرے پاس آئے, کچھ وکر لینے کے لیے آئے. بزرگ کی وجہ سے کچھ حاضر اتنی دیر سے پہلے کو مجھے یہ اپنا واقعہ سنا گئے. کہنے لگا میرے والد صاحب نے جاتے وہ وصیت کی تھی کہ آپ اپنے بہنوں کا حق پورا ادا کر دینا. تو کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق تیسرے دن ہی اپنی بہنوں کا پورا حق ادا کر دیا. پھر وہ خود مجھے بتلانے لگا, کہنے لگا میں کاروبار کرتا ہوں, میرے کاروبار میں پیسے رکے ہوئے تھے, دبے ہوئے تھے, لوگوں کے پاس رکے ہوئے تھے, پیسے دبے ہوئے تھے, مل نہیں رہے تھے. لیکن تو کہنے لگے جیسے ہی میں نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا, جن لوگوں کے پاس پیسے رکے ہوئے دبے ہوئے تھے وہ خود آگر کہنے لگے یہ اپنے پیسے واپس لے لیں. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھل گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. ہاں بھائی تہجد پڑھنا آسان ہے لیکن تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہوتا ہے. نیکی کرنا آسان ہے, نیکی کو محفوظ رکھنا اس سے مشکل کام ہے. میں تجارت ملازمت زراعت سب کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے, حلال روٹی کما کر خود بھی کھائیں, بیوی بچوں کو کھلائیں, والدین اگر زندہ ہوں ان کی خدمت کریں. تو اس صورت میں یہ سب کام عبادت تصور ہوں گے. یہ سب کام آپ کا حق حلال کی روزی کوئی بہانہ ہو, سبھی جنتی بہانے ہیں, یہ سب عبادت ہیں. اگر ایک شخص خدا کو راضی کرنے کے لیے فارغ وقت میں نوافل پڑھتا ہے اور دوسرا اللہ کی رضا کے لیے جنگل میں جا کر نمازوں کے لیے ڈھیرے لاتا ہے, استنجا کے لیے ڈھیرے لاتا ہے. پہلے تو خیر پانی عام ہے لیکن جہاں پانی نہیں ہوتا ہے بات بہت سے علاقے وہاں پر پہلے تو وہاں تو ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں. پھر پانی سے کر لیتے ہیں لوگ. وہ جو وضو کے آداب میں وہ قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک ادب کمال نظافت, خوب صفائی حاصل کرنا, کہ پہلے ڈھیلے سے استنجا کر لیں پھر پانی سے استنجا کر لیں. یہاں تو پانی عام ہے, پانی سے کر لیتے ہیں. ورنہ دیہاتوں میں ہم نے دیکھا پہلے جہاں ہمارے گاؤں میں پہلے بتی والا نہیں ہوتی تھی, باہر کھیتوں میں جا کر ہی استنجا کرنا ہوتا, وہاں پہلے ڈھیلے سے استنجا اور بعد میں گھر میں آ کر وہ پانی سے کر لیتے ہیں. تو دوسرا اللہ کی رضا کے لیے جنگل میں جا کر نماز کو ڈھیرے لاتا ہے تو اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں. اللہ کے ہاں ایک نفل پڑھنے والے بھی برابر ہیں, ڈھیر لانے والے برابر ہیں, کیونکہ دونوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نفلی عبادت کی ہے. اللہ تعالی ہم کو سالم دل لے کر اس کی بارگاہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی تدبیر ایک ہی ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیم ہو اور اللہ والوں کی صحبت ہو
اور اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، پابند رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو صبح و شام رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور وہ اسی کی رضا کی طالب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سالم دل اللہ تعالیٰ کے ہاں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔